اور نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب طوفان آیا، اللہ رب العزت نے اس کو آسمانوں پر اٹھا لیا، اور پھر وہ جو بنیادیں تھی ان بنیادوں پر ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت اسماعیل نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ کہ ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کعبۃ اللہ کی بنیادوں کو اٹھا رہے ہیں اور اللہ رب العزت سے دعا کر رہے ہیں اللہ ہمیں قبول فرما دے، ہمیں ماننے والوں میں شامل فرما دے۔ اور جب کعبۃ اللہ بن گیا، اللہ نے ابراہیم سے کہا کہ ابراہیم اعلان کرو۔ ابراہیم نے عرض کیا ہوگا رب میں ہوں، اسماعیل ہے اور تو کوئی ہے ہی نہیں، کس میں اعلان کرو؟ اللہ نے فرمایا ابراہیم اعلان کرنا تمہارا کام ہے اور پہنچانا ہمارا کام ہے۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتُونَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ کہ جس نے ابراہیم علیہ السلام کی آواز پر لبیک کہا، وہ عالم ارواح میں تھا یا اپنی ماں کے بطن میں تھا یا دنیا میں موجود تھا، اسے اللہ رب العزت اپنے گھر کی حاضری ضرور نصیب کرے۔ اب جس نے جتنی بار کہا ہے ابراہیم علیہ السلام کی آواز پر لبیک، اتنی بار وہ اللہ کے گھر کی حاضری دے گا۔ ہم جو لبیک کی جو صدا لگاتے ہیں، تلبیہ جو پڑھتے ہیں، یہ اسی آواز، اسی صدا ابراہیم نے جو آواز لگائی تھی اسی صدا کا جواب ہے لبیک اللہم لبیک، ہم حاضر ہیں اللہ، تیرے خلیل نے ہمیں بلایا، تیرے خلیل نے آواز لگائی اور آواز پر ہم نے عالم ارواح میں بھی لبیک کہا تھا، اور آج ہم دنیا میں آ گئے ہیں اور دنیا میں آنے کے